بلکہ اپنے پیروں فقیروں کو اللہ قرار دے رہی. لوکی عرش دے اتے لب دینے رب بوری دے اولے آ بیٹھا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ان کا یہ قول کہ اللہ نے رحمان نے اولاد اختیار کی ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے. لقد جئتم شیئا ادا، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لے کر آئے ہو. کتنی بھاری ہے یہ کفر کا جملہ، کتنا بھارا ہے یہ کفر کا قول، کتنا سخت ہے. تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا. ارے رب کے لیے بیٹا قرار پکڑا جائے تو اس ظلم کو، اس ظلم کو، اس جبر کو نہ پہاڑ نہ آسمان نہ زمین برداشت کر سکتی ہے. اور یہاں تو عقیدے ہی بدل گئے. نوری بوری والی سرکار کے بارے میں کیا کہا جا رہا؟ رب کو عرشوں پہ ڈھونڈنے والوں، رب تو اسی بابے کے لباس کے اندر ہمارے سامنے آیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا پکڑنا چاہتا، لاصطفى مما يخلق ما يشاء، اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا اپنا بیٹا بنا لیتا. سبحانہ سبحانہ سبحانہ. تم یہ ظلم کا قول، تم یہ کفر کا قول جو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو، سبحانہ، میرا اللہ اس شرک سے پاک ہے. هو اللہ الواحد القہار، وہ تنہا یکتا اللہ قوتوں والا ہے. قیامت کا دن ہوگا، آج اپنے پیروں کو اللہ کہنے والوں، پیر نوری بوری کو اللہ کا روپ بتانے والوں، قیامت کا دن ہوگا تم رب کے دربار میں پیش ہوگے. اس مجبور کو، اس ناتوا کو، اس طاغوت کو الہ ماننے والوں، قیامت کے دن رب کے دربار میں اپنے اس کفر پہ کیا دلیل لے کر آؤ گے؟ وہ اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، قہار اور جبار اللہ ہے، اس کا کوئی شریک اور ساتھی اور ساجی نہیں. انما اللہ الہ واحد، وہ اللہ وہ ہے جو الہ واحد ہے، وہ معبود برحق تنہا اور یکتا ہے. نہ کسی پیر کی صورت میں، نہ کسی بابے کی صورت میں، نہ کسی نبی کی صورت میں، نہ کسی حضرت و مرشد کی صورت میں دنیا پہ آیا. سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. پاک ہے اس بات سے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے. بدیع السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کا ایجاد کرنے والا ہے، ان کا خالق ہے. انا یکون لہ ولد، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے. یہ بیوی، یہ بیٹے، یہ اولاد، یہ مجبوریاں یہ مخلوقات میں رکھی گئی ہیں. اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ نوری بوری والے کو الہ کہنے والوں، رب کو اس کی اوٹ میں بیٹھا ہوا دکھانے والوں، رب کے عرش پہ ہونے کا انکار کرنے والوں. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا. یہ تمہارا بابا بھی میرے رب کی مخلوق ہے، اس نے خود کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. آؤ میں بتاؤں تمہیں رب کون ہے. آؤ ہم سے سنو الہ کا تعارف. ڈھیریوں پہ گرنے والوں، ملنگوں کو رب کہنے والوں، پیروں کے قدموں میں سجدے کرنے والوں، ان کو الہ کی صورتیں بتانے والوں، آؤ ہم سے پوچھو رب کون ہے. ذالکم اللہ ربکم، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے ماں کے پیٹ میں تمہاری تخلیق کی. تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے ماں کے پیٹ سے تمہیں باہر نکالا. تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے ماں کی چھاتیوں پہ دودھ کی نہریں چلائی. تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے ماں کے دل میں ممتا کا پیار پیدا کیا. تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے تمہاری بازو میں یہ جوڑ پیدا کیا. اور رب محمد کی قسم، اگر اللہ اس بازو کا جوڑ پیدا نہ کرتا تم روٹی کھانے کے قابل، اور اگر رب اس کو سیدھا کر دیتا، نوری بوری اس میں جوڑ پیدا کرنے کے قابل، وہ تو اپنی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا نہیں کر سکا. اللہ کے لیے اللہ کا تعارف حاصل کرو. لا الہ الا ہو،
اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے. نبیوں کا خالق اللہ، ولیوں کا خالق اللہ، پیروں کا خالق اللہ، باپوں کا خالق اللہ، انسانوں کا خالق اللہ. جن مخلوق کو تم جانتے ہو ان کا خالق اللہ، جن کو تم نہیں جانتے ان کا خالق اللہ. ہر چیز کا خالق اللہ ہے. وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا خالق ہے. اب تمہیں کیا چاہیے؟ فاعبدوہ فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو. پیروں کو رب نہ مانو، ان کے دروں پہ سجدے نہ کرو، ناچ ناچ کے دھمالے یہاں پہ نہ ڈالو، بلکہ تم اللہ کی عبادت کرو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز کا کارساز ہے. ان آیات میں مالک یہود و نصارہ کے ان عقیدوں کا رد کرتا ہے جس میں وہ اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. مگر افسوس سابقہ مشرقین نے اپنے نبیوں کو رب کا بیٹا قرار دیا. لیکن آج کے پیروں فقیروں کی پوجا کرنے والوں نے اپنے بابوں کو خود اللہ قرار دیا. سنیے پیروں کا پجاری کیا کہتا ہے. اسی نوری بوری والی سرکار کے سامنے دھمال ڈالنے والا کیا کہتا ہے. میرا دل ایک مندر اے، ایدا دیوتا لال قلندر اے. انڈیا والے بھائی جانتے ہوں گے مندر ہے نا آپ کے ہاں، ہمارے ہاں بھی ہیں. ان مندروں کے اندر بت ہوتے ہیں نا، شیخ فرما رہے ہیں بحرین میں بھی ہیں. ان مندروں کے اندر بت ہوتے ہیں، ان بتوں کی پوجا ہوتی ہے. یہ کلمہ پڑھ کے شرک کرنے والا کہتا ہے میرا دل ایک مندر ہے، میرا دل بھی ایک مندر ہے، ایدا دیوتا لال قلندر ہے. مندروں کے اندر ایک بت ہوتا ہے جس کو پوجا جاتا ہے. میرے دل میں جو بت ہے جس کو میں پوج رہا ہوں، یہاں جو دیوتا بیٹھا ہے اس کا نام لال شہباز قلندر ہے. میرا دل ایک مندر ہے، ایدا دیوتا لال قلندر ہے. عرشاں اتوں ہوراں آئیاں، لالن پیر نو مہندیاں لائیاں. عرشوں سے حوریں آئیں اور پیر لال شہباز کو مہندی لگا کر گئی. سارے ولیاں لال دے درتے نچ نچ عشق تمالا پائیاں. سارے ولیوں نے آ کے بابا لال شہباز کے در پہ عشق کے اندر غرق ہو کے خوب ناچے، دھمالے ڈالی. اور ان دھمالوں کے منظر کو دیکھ کے ہمارے ایک جملے کو یاد رکھنا. لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ تم نہیں مانتے، یہ بڑے پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، اس لیے پہنچی ہوئی ہیں کہ دیکھو ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے. تمہارے درس میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ یہاں تو ہزاروں کا مجمع ہے. اور ہم کہا کرتے تھے آج تمہیں ثبوت بھی دکھا رہے ہیں، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. ہم کہا کرتے تھے درباروں پہ لگنے والا یہ مجمع بابوں کی کرامتیں نہیں ہیں، چھوکریوں کی کرامتیں ہیں، یہ لڑکیوں کی کرامتیں ہیں. اور نوری بوری کے سامنے ینگ لڑکیاں سینکڑوں کے اندر دھمال ڈال ڈال کے پاگل ہو رہی ہیں. ان کو دیکھنے کے لیے اگر یہ 1000 ہیں تو 10,000 تو آ ہی جائیں گے. کنجری وانگو نچیا اے بھلا شاہد، کنجری وانگو نچیا شاہد، بھلے شاہدہ شاہد تائیوں دین ایمان سی بچیا میں پاؤنی ہے دھمال. کل نالے ثواب مل جائے گا، نالے نچ بھی لائیں گے، نالے اکھ مٹکا بھی ہو جائے گا. سارا کام ثواب کی چادر کے نیچے، کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سارے ولیاں لال دے درتے نچ نچ عشق تمالا پائیاں. کیوں؟ اب یہ سارے شعروں کو سن کے آخری شعر جو سنانا چاہتا ہوں. ویکھ دے نوری بوری دے وچ رب دا روپ جمال نی. عرشوں سے حوریں آ کر بابا لال کو مہندی لگا کر گئی. سارے ولیوں نے لال کے دربار پہ آ کے ڈانس کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نوری بوری والی سرکار بیٹھی ہے، ویکھ دے نوری بوری دے وچ رب دا روپ جمال. میرا دل ایک شاہد مندر ہے، 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 ایدا دیوتا لال قلندر ہے. عشق دا درگاہ کدی دی، عشق دا درگاہ کدی دی، اکھ لڑ گئی لال نال بھی. لال سخی دے درتے، لال سخی دے درتے کڑیوں پائیے رنگ، لال سخی دے درتے کڑیوں پائیے رنگ، لال سخی دے درتے کڑیوں پائیے سچ کمال میں. اور شام کو ہورا آیا لال پیر مہندیاں لائیا، ہورا آیا لال پیر مہندیاں لائیا، ہورا آیا لال پیر مہندیاں لائیا، ہورا آیا لال پیر مہندیاں لائیا. اور شام کو ہورا آیا لال پیر مہندیاں لائیا، ہورا آیا لال پیر مہندیاں لائیا،
درتے لال سائیں دے درتے کڑیو پائیے رج کمال نی لال سائیں دے درتے نوری بوری دے وچ رب دا روپ جمال نی لال سائیں دے درتے لال سائیں دے درتے کڑیو پائیے رج کمال نوری بوری دے وچ نوری بوری دے وچ روپ کمال نی لال سائیں دے درتے کڑیو پائیے رج کمال نی لال سائیں دے درتے کڑیو پائیے رج کمال نی. یہ اصل میں اللہ کا روپ اور جمال ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے تو یہود و نصارہ کے اس جرم کو بیان کیا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو رب کا بیٹا کہا. یہاں اپنے پیر کو رب کہا جا رہا ہے کہ ہمارا یہ بابا، اس کے اندر رب کا روپ اور جمال ہے. ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ. اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں پکڑا اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ، اذا لذهب كل الہ بما خلق. اگر کوئی اور اللہ کے علاوہ الہ ہوتا وہ اپنی اپنی مخلوق کو لیے پھرتا. قرآن حکیم کی اس آیت کی روشنی میں چیلنج کرتا ہوں، ہم الہ صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں، ساری مخلوق کا خالق ایک اللہ کو مانتے ہیں. تم رب نوری بوری کو مانتے ہو، بوری والی سرکار کو رب مانتے ہو. بتاؤ میرے رب نے جن پیدا کیے ہیں، میرے رب نے انسان پیدا کیے ہیں، اس نوری بوری والے نے کس کو پیدا کیا ہے؟ اس کی مخلوق کون سی ہے؟ وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا اپنی مخلوقات کو لیے پھرتا، ایک دوسرے پہ چڑھائی کر دیتا. سبحان اللہ عما یصفون. اللہ پاک ہے اس اوصاف سے جو تم اس کے بارے میں بتاتے ہو. اللہ کی علاوہ اللہ کے کوئی الہ نہیں ہے. اگر ہے ہاتھو برہانکم، پھر دلیل دو. ہم اللہ کے بندوں کو رب کی مخلوق کے طور پہ پیش کرتے ہیں اور تم جس کو رب کہتے ہو اس کی مخلوق دکھاؤ. ارے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، تم اس کی مخلوق دکھاؤ. میرے رب نے جس کو تم نے رب مانا ہے وہ کانڈ چکا دیتی ہے، اس کی کمر کو موڑ دیا ہے اور یہ اتنا مجبور اور لاچار ہے، دھمال ڈالنے کا کہتا ہے لیکن خود ڈال